تو देखें पिछले लेसन के अंदर हमने ये पढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में से एक कबीला था, एक यहूद का एक ट्राइब था बनु नज़ीर। उनको एक गद्दारी की वजह से मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया। उस कबीले में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि मदीना से निकलकर साथ तकरीबन 100 150 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती थी खैबर, वहां जाकर आबाद हो गए। ये जो कबीला बनु नज़ीर था, इनको इस बात का बड़ा गुस्सा था कि हमें मदीना से क्यों निकाला, और अब ये इस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि किस तरह से जो है ना हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने का मौका मिल जाए। ठीक है? इन्होंने मदीने के अंदर एक किस्म थी मुनाफिकीन की, जिसका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था, उसको साथ में मिला लिया। ठीक हो गया, मुनाफिकीन मिल गए, यहूद मिल गए, और मदीने के अंदर जो दूसरे यहूद फैमिलीज़ थी, जैसे बनु कैनुका थी और बनु कुरैज़ा था, उनको साथ में ले लिया। और इनमें से एक वफ़द जो है, अब ज़ाहिर बात है ये तादाद के अंदर तो थोड़े थे। ये अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला तो ले ही नहीं सकते थे, तो इन्होंने कोशिश की कि क्यों ना बाकी जो अरब ममालिक में जो ट्राइब्स हैं ना, उनको साथ में मिलाया जाए। तो यहूद का एक वफ़द जो है, वो मक्का गया। मक्का जाके उन्होंने अबू सुफियान से और बाकी सरदारान कुरैश से बात की, उनको तैयार किया, और फिर मक्का से निकल कर कबीला गतफ़ान गए, और गतफ़ान से फिर मुख्तलिफ ट्राइब्स का सफ़र किया, और लोगों को तैयार करना शुरू किया कि आइए, हम मिलकर एक दफ़ा आखिरी दफ़ा मोहम्मद पर और उसके साथियों पर हमला करते हैं, और इसका जो काम है वो तमाम कर देते हैं। तो इस तरह एक मिली-जुली कोशिश हुई, जिसके नतीजे में तकरीबन 10,000 का लश्कर तैयार हो गया। ठीक हो गया, 10,000 का लश्कर तैयार हो गया। ये अब मैं रीज़न एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों ग़ज़वा ख़ंदक पेश आई। अच्छा जी, अब ग़ज़वा ख़ंदक का वो सिनेरियो, वो जो है ना डायग्राम समझ लेते हैं, जो मैंने ग्रुप के अंदर शेयर भी की है, और अभी आप लोगों को इंशाल्लाह नज़र भी आ रही होगी इसके अंदर, स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही होगी। अच्छा जी, अब देखें हुआ क्या। ग़ज़वा ख़ंदक को समझने के लिए पहले मदीना मुनव्वरा की एक तरह की स्ट्रक्चर समझ लें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मदीना मुनव्वरा के ये जो डायरेक्शन है, ये वाली जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये है हमारे पास, ये शुमाल है, ये ईस्ट है, ठीक है? ये मशरिक है, और ये जो है ना जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या है? ये वेस्ट है, और ये जो ऊपर है, ये जो पोर्शन है, ये नॉर्थ है, और ये वाला जो जगह है, ये वाली नीचे, ये साउथ है। ठीक हो गया? अब अगर आपको डायरेक्शन समझ में आ गई, तो ये देखिए कि 1000 का कबीला, 1000 का लश्कर, वो अब मदीने पर हमला करने के लिए आ गया है। मुसलमानों की जो तादाद है वो 3000 है, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस है कुफ़ार के अंदर और मुसलमानों के अंदर। कहाँ 10,000, कहाँ 3000। अब उन्होंने आकर जो है ना वो मदीना मुनव्वरा का मुहासरा कर लिया। अब मुसलमान जो हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मशवरा कर रहे हैं, अभी क्या किया जाए? क्यों? आप डायरेक्शन समझिए। ये जो ईस्ट है, मशरिक में हर्रा हर्रा वाकिम है। हर्रा मैंने आप लोगों को बताया, हर्रा क्या होता है? जली हुई सरज़मीन को कहते हैं। जब आप मदीना का ओवरव्यू देखते हैं, टॉप से देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन जो है ना वो जली हुई है। बेसिकली वो जली हुई नहीं है, वो पथरीली ज़मीन है जो कि काले रंग की है। ये ज़मीन, ये स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसमें घोड़े, ऊँट, इंसान जो है ना वो भाग नहीं सकते, ईज़िली मूव नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों को ईस्ट से, मशरिक से इनका हमला करना, ये सेव हो गया कि यहाँ से नहीं कर सकते। इसी तरह वेस्ट के अंदर, मगरिब के अंदर, यहाँ भी दूसरा हर्रा है जिसे हर्रा वबरा कहते हैं। क्योंकि मदीना जो है ना वो हर्रतैन, 2 जली हुई ज़मीनों के दरमियान में है, तो मगरिब से भी मुसलमानों को जो है ना वो सेव हो गए कि यहाँ से भी जो है ना लश्कर आसानी से मूव नहीं कर सकता। अब रह गया साउथ नीचे, कुबा की तरफ से, जहाँ पर ये वाली जगह है। अब यहाँ पर एक तो खजूरों के बाग हैं, और खजूरों के बाग के अंदर भी घोड़े और ऊँट और लश्कर ईज़िली मूव नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पर एक यहूदी कबीला है बनु कुरैज़ा, इन लोगों के घर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो यहूद थे बनु कुरैज़ा, इनके साथ एक एग्रीमेंट किया था जब मदीना आए थे, कि अगर ए यहूदो
یا یہود اگر تم پر تمہارا دشمن حملہ کرے گا تو ہم تمہاری ہیلپ کریں گے، اور اگر ہم مسلمانوں پر کسی نے حملہ کیا تو یہود تم ہمیں ہیلپ کرو گے، ہمیں سپورٹ کرو گے۔ تو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بھی اطمینان تھا کہ یہاں پر وہ قبیلہ کے بنو قریظہ کے گھر ہیں تو وہ پروٹیکٹ کر لیں گے ہمیں بیک سائڈ سے۔ اب صرف نارتھ میں جو ہے نا رہ گیا ہے جو اوپن ہے، جہاں پر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ فارس کے رہنے والے تھے، وہ ایران کے رہنے والے تھے، جو اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، انہوں نے آ کر یہ رائے دی کہ ہم اپنے ملک میں یعنی ایران کے اندر، فارس کے اندر، جب ہمیں دشمن ہم پر حملہ کرتا تھا تو ہم خندق کھود لیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ قبول کیا اور خندق کھودی۔ یہ جو خندق ہے یہ پہاڑ کے بعد کھودی، یہ دیکھیں پہاڑ ہے نا جس کو میں سرکل کر رہا ہوں، یہ جبل سلع ہے، سلع، اس کا نام کیا ہے؟ جبل سلع۔ یہ چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے، اس کے آگے کر کے یہاں پر یہ جو بلو رنگ کی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ خندق ہے، یہ خندق کھودی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ خندق کھودی، یہ پہاڑ ابھی بھی ہے لیکن خندق تو بھی نہیں ہے، خندق کا نام و نشان تو نہیں ہے، لیکن یہ جبل سلا ابھی بھی ہے۔ الحمدللہ میں یہاں پر گیا ہوں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا، وہاں پر ان کی جو ہے نا ایک مسجد بھی بنائی ہوئی ہے جسے مسجد خندق کہتے ہیں، شاید اس کا نام یہ ہے۔ تو یہ خندق کھود، اب یہ جو خندق تھی نا یہ تقریباً اس کی اگر لمبائی دیکھیں، لینتھ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، لینتھ اس کی تھی تقریباً 5544 میٹر تھی، 5544 میٹر۔ کتنے کلومیٹر بنے گی یہ؟ کدھر ہے میتھ والے، کدھر ہیں؟ 5544 میٹر بنے گی، تو کلومیٹر میں کتنی بنی؟ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 1000 پہ، تو یہاں پر جا کے نا موو کرے گا کرسر، کتنے کتنے کلومیٹر بنی؟ 5 کلومیٹر بنی، 5.5 کلومیٹر؟ میتھ والا کوئی بھی نہیں ہے؟ ہے تو صحیح پر ہاں یہ آپ ہی کر لیں۔ 5 ہی بنی نا، 5.5 کلو 5.5 کلو تقریباً تقریباً، ہاں 5.5، ہاں صحیح ہے، انسٹاگرام پہ بتا دیں۔ اس کی تقریباً 5.5 کلومیٹر اس کی لمبائی تھی، اور اس کی جو چوڑائی تھی جسے وڈ کہتے ہیں، چوڑی تھی یعنی وہ تھی تقریباً 4.62 میٹر تھی، 4.6 میٹر تھی، یعنی اتنی چوڑائی تھی اس کی کہ گھوڑے ایزیلی موو نہیں کر سکتے تھے، اگر چھلانگ لگا کر پار بھی کرنا چاہیں نا تو گھوڑے نہیں پار کر سکتے تھے۔ بعد میں بعض کفار نے کوشش بھی کی تھی لیکن وہ اس کے اندر گر گئے تھے۔ یہ اس کی چوڑائی تھی، اور اس کی جو گہرائی تھی جسے ڈیپتھ کہتے ہیں، جو نیچی تھی وہ تقریباً 3.23 میٹر تھی۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے یہ اس وقت تو میٹرز میں نہیں تھی، یہ ذراع میں تھی، ذراع وہاں کا ایک اسکیل ہے اس زمانے کا، تو یہ خود سے ہم نے نکالی ہے، اس کو کیلکولیٹ کر کے، تو آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک رف آئیڈیا ہے۔ تو 5.5 کلومیٹر لمبائی تھی، اور 4.5 میٹر اس کی چوڑائی تھی، اور تقریباً 3.5 میٹر جو ہے نا اس کی وہ تھی ڈیپتھ تھی۔ تو ابھی اگر اب نقشہ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ، تو آئیے اب جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کتاب پہ جا کے اس کے سارا معاملہ جو ہے نا وہ کیسے ہوگا۔ اچھا جی، میں تقریباً سارا میں نے ایکسپلین کر دیا یہاں پر، تو یہاں پر میں نے پڑھنا ہوگا، وہاں سے پڑھ کے سنا دوں۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، یہاں سے دیکھیں، اخذ یہود بنی نذیر یعدون العدہ لاخذ الثار من المسلمین۔ اب جو بنی نذیر تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، وہ اب ایک چانس ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طرح جو ہے نا وہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ وَأَدْرَكُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِإِمْكَانِهِمْ، لیکن ان کو ساتھ میں یہ بھی پتا تھا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اتنی ذرا استعداد نہیں ہے، تو ہم اکیلے نبی سے نہیں لڑ سکتے۔ وَلَا بِإِمْكَانِ قُرَيْشٍ وَحْدَ، اور مکہ کے اندر جو قریش قبیلہ ہے وہ بھی نہیں لڑ سکتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر انہوں نے کہا فَقَرَّرُوا أَنْ يَجْمَعُوا الْجُمُوعَ، تو انہوں نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں، پورے عرب کو ساتھ میں لیتے ہیں، جگہ جگہ ہم اپنے وفد بھیجتے ہیں۔ فخرج وفد منهم الى مکہ، تو بنی نذیر یہود کا ایک وفد جو ہے نا یہ نکلا مکہ کی طرف۔ فیہم سلام بن ابی الحقیق
व हुवै इब्न अख्तब, ये दो लोग जो थे ना गए वहाँ, कुरैश गए। फहर्रदू कुरैशन अला हर्बिल मुस्लिमीन, और वहाँ जाके जो है ना तरगीब दी, उभारा उनको, इनकरेज किया कि आइए हम मिलकर जो है ना मोहम्मद पर हमला करते हैं। फ़अजाबतहुम कुरैश, कुरैश वाले तैयार हो गए, वो तो पहले ही चाहते थे कि किस तरह जो है ना ये बदला लिया जाए, तैयार हो गए। अब ये जो दो यहूदी थे, कुरैश वालों को तैयार करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया उन्होंने, तुम खरजू इला गतफान, गतफान एक और कबीला है वहां पर गए, उनको तैयार किया। फस्तजाबू लहुम, गतफान भी उनके लिए तैयार हो गया। तुम तवाफू फी क़बाइल अरबी यदऊनहुम फिर गतफान से फिर दूसरे कबीले में गए, तीसरे कबीले में, चौथे कबीले में गए। जो जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में था वो तैयार होता गया, यहाँ तक कि अशरतु आलाफिन मुकातिल, 10,000 का लश्कर तैयार हो गया। ये सब अब तक की सबसे बड़ा लश्कर था जो तैयार हुआ था, ना बदर में इतना था, ना उहुद में इतना था, ये सबसे बड़ा था। लम्मा समिया खुरूज अल मुतहज़्ज़िबीन ज़िद्द मुस्लिमीन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि भाई सारे अरब इकट्ठे हो गए हैं, 10,000 का लश्कर इकट्ठा हो गया है, इस्तशारा असहाबहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया भी क्या किया जाए। फ़अशार अलैहि सलमान अल फारसी बिहफ़्रिल खंदक, तो हज़रत सलमान फारसी का ये आइडिया था कि उन्होंने मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं, मिन जिहति शिमालिया, नॉर्थ साइड पे, मदीने की नॉर्थ साइड पे हम खंदक खोद देते हैं। वो मैंने आप लोगों को बता दिया अभी क्यों। इज़ हिया अल जिहा अल वहीदा अल मकशूफा अमाम अल आदा, क्योंकि नॉर्थ ही एक साइड थी जहां से दुश्मन हमला कर सकता था, बाकी ईस्ट भी, वेस्ट भी और साउथ भी, ये तीनों तरफ से मुसलमान इसमें प्रोटेक्शन में थे। फ़अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहफ़्री, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आइडिया पसंद आया और खंदक खोदने का हुक्म फरमा दिया। वक़स्समहु बैनल मुहाजिरीन वल अंसार, और जो जगह थी जहाँ खंदक खोदनी थी उसको सहाबा में तक़सीम कर दिया, इतनी आप खोदोगे, इतनी आप खोदोगे। फ़ज्तहदू फ़ी हफ़्रिही मअ शिद्दतिल बर्दि वल जू'i, मदीने की, अगर आप लोगों ने कभी मदीना गए हैं और आपने कभी मदीने की ठंड देखी हो, तो आपको इसका अंदाज़ा हो कि बहुत ही खतरनाक ठंड होती है मदीने की। फ़क़द कानू यल्बसून सलासत अय्यामिन ला यज़ूक़ून तआमन, और तकरीबन 3 दिन तक वो खंदक खोदते रहे, मतलब कोई खाने-पीने की चीज़ें नहीं थी। वकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ लहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ कर रहे थे। व युहम्मिसुहुम, और इनको इनकरेज कर रहे थे। यक़ूलु अनस इब्न मालिक, अब अनस बिन मालिक जो है ना वो एक नक्शा खींच रहे हैं उस मंज़र का। खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल खंदक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खंदक के पास आए। फ़इदल मुहाजिरून वल अंसार यहफ़िरून फ़ी गदातिन बारिदा, मुहाजिरीन और अंसार एक ठंडी सुबह के अंदर खंदक खोद रहे थे। फलम्मा रआ मा बिहिम मिन नसबी वल जू'i, जब देखा कि मेरे सहाबा बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और भूख भी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नल आइशा आइशुल आखिरा, ए अल्लाह असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। फ़ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, ए अल्लाह अंसार की और मुहाजिर की जो है मग़फ़िरत फरमा। फ़क़ालू मुजीबीन लहू, तो जब सहाबा ने ये शेर सुने तो वापसी उन्होंने भी शेर कहे, नहनु अल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, हम वो लोग हैं जिसने मोहम्मद की बैत की है, अलल जिहादी मा बकीना अबदन, आखिरी सांस तक जिहाद करेंगे, इस बात की बैत। वकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशारिकुहु फिल अम्र, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली भी काम के अंदर शरीक थे। व युकाबिदु माहुम अन्नस्ब वल जू, और जो प्यास और भूख और थकावट सहाबा को पहुंच रही थी वो अल्लाह के नबी को भी पहुंच रही थी। वक़द तमक्कन अल मुस्लिमून मिन हफ़्रिल खंदक फी मुद्दतिन यसीरा, ये जो खंदक खोदना है ना, ये कुफ़ार के लिए एक सरप्राइज़ था। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मदीने में और अरब के अंदर ये रिवाज नहीं था खंदक खोदने के लिए। ये आइडिया हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था कि उनके मुल्क में, फ़ारिस में ऐसा होता था। तो ये एक सरप्राइज़ था कुफ़ार के लिए। व थोड़े ही दिनों के अंदर उन्होंने जो है ना इसको खोद लिया। 3 दिन में कितना है? कहते हैं कि सित्तती अय्याम, 6 दिन में खोद लिया। और एक कौल ये है कि खमसत अशरा यौमन, 15 दिन में खोद ली। वकील, और कहा फ़ी इशरीना लैला, किसी ने कहा है कि 20 दिन में खोद ली। वकीला फ़ी अर्बअ व इशरीना लैला, किसी ने कहा जी 24 दिनों में खोद ली। यानी खुलासा यही है कि थोड़े दिनों में खोद ली। ऐसा बड़ा काम जो है ना थोड़े दिनों में हो गया। वबलग तूलुहु खम्सा आलाफ ज़िरा, और इसकी जो लेंथ थी वो 5000 ज़िरा थी, जो कि 5.5 किलोमीटर बनी। अब जब सहाबा जो थे वो खंदक खोद रहे थे तो कुछ अल्लाह ताला की निशानियाँ भी ज़ाहिर हुई थी, वो क्या थी?
وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُومُ بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ الْآخَرُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام بھی کر گزرتے تھے جو باقی نہیں کر سکتے تھے. فَحَطَّمَ صَخْرَةً عَظِيمَةً حَالَتْ دُونَ إِتْمَامِ الْحَفْرِ جب صحابہ خندق کھود رہے تھے تو ایک بہت بڑی چٹان جو ہے نا وہ خندق کھودنے کے درمیان میں آ گئی. کسی بھی صحابی سے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کو توڑا. والحجر مشدود على بطنه من شدت الجوع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بھوک کی شدت سے آپ نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھ رہے. یقول جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واقعہ سنا رہے ہیں ان یوم الخندق نحفر ہم خندق کھود رہے تھے. فعرضت قدیۃ شدیدۃ تو ایک بہت بڑی چٹان نیچے سے نکل آئی جو کہ توڑی نہیں جا رہی. فجاءوا النبی فقالوا تو صحابہ جو ہیں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے هذه قدیۃ عرضت فی الخندق یہ ایک بہت بڑی چٹان آ گئی ہے جس نے خندق کھودنے کا کام روک دیا ہے. فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نازل میں آ رہا ہوں. ثم قام پھر کھڑے ہوئے وبطنه معصوب بحجر اس حال میں کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھ رکھا تھا. پتھر اس لیے نہیں باندھا تھا کہ بھوک نہ لگے بلکہ پتھر اس لیے باندھتے ہیں کہ جب بھوک بہت زیادہ لگ جاتی ہے تو سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے پیٹ کو شدت سے ٹائٹ کر کے باندھتے ہیں تاکہ کھڑے ہونے میں چلنے پھرنے میں آسانی رہے. وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا اور 3 دن ہو گئے تھے بھوک کو کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا. فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک کدال ہوتا ہے جسے کھدائی کرتے ہیں وہ پکڑا. فضرب اور اس چٹان پر مارا. فعاد کثیبا اہیل تو وہ ایک سخت چٹان جو تھی نا ریت کے ٹیلے کی طرح بالکل ٹوٹ گئی. وزاد البراء فی روایتہ یہاں تک جہاں تک میں یہ کہا کہ وہ چٹان جو ہے وہ ریت کا ٹیلا بن گئی یہاں تک حضرت جابر کی روایت ہے. اگلی روایت میں حضرت برا فرماتے ہیں فاخذ المعول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدال اٹھائی. فقال فرمایا بسم اللہ کہا. فضرب ضربۃ ایک زور سے چوٹ ماری اس چٹان کے اوپر. فکسر ثلث الحجر تو 1/3 جو ہے نا اس پتھر کا ٹوٹ گیا. وقال اور فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتح الشام مجھے اللہ نے شام کی چابیاں دے دی. شام جو ہے نا اس زمانے میں ایک بہت بڑی پاور ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. واللہ انی لابصر قصورها الحمر من مکان هذا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شام کی چابیاں دے دی. خدا کی قسم میں یہاں سے یعنی خندق سے شام کے سرخ جو پیلس ہیں محل ہیں وہ دیکھ رہا ہوں. ثم قال بسم اللہ پھر بسم اللہ کہا. وضرب اخرى دوسری ضرب لگائی دوسری چوٹ لگائی. فکسر ثلث الحجر 2/3 جو ہے نا وہ چٹان ٹوٹ گئی. فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس مجھے اللہ نے فارس کی چابیاں دے دی. یہ سیکنڈ بڑی پاور تھی فارس اس زمانے میں. واللہ انی لابصر المدائن وابصر قصرها الابيض من مكان هذا خدا کی قسم میں یہاں سے اس کے سفید محل دیکھ رہا ہوں. ثم قال پھر فرمایا بسم اللہ تیسری دفعہ چوٹ لگائی. فقلع بقیت الحجری اور ساری کی ساری چٹان ٹوٹ گئی. فقال فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن مجھے یمن کی چابیاں دی گئی. واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکان هذا خدا کی قسم میں صنعاء جو کہ یمن کا دارالحکومت ہے ابھی تک وہی ہے وہ دیکھ رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آنے والے دنوں میں آسانیاں آ رہی ہیں. امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوضع النساء والاطفال فی احد الحصون جتنے بھی مسلمانوں کے بچے تھے اور عورتیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک قلعے کے اندر جو ہے نا وہ محفوظ کر دیا گیا. وخرج فی 3000 من المسلمین اور 3000 مسلمانوں کی کل تعداد تھی. فجعل ظهره الى جبل سلع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی پوزیشن ہے وہ اس طرح لی کہ آپ لوگوں کی جو کمر تھی جو پیٹھ تھی وہ سلا پہاڑ کی طرف تھی اور خندق آپ لوگوں کے سامنے تھی. واقبلت قریش وغطفان ومن تابعهم اب سارے قبیلے جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئے کفار کے. حتی نزلوا امام المدینہ فی عشرات آلاف یہاں تک کہ وہ مدینہ میں جو سامنے تھے وہاں پر آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. 10,000 کی تعداد تھی. وراءهم ما رأوا من امر الخندق جب خندق دیکھا انہوں نے واہ سرپرائز ہو گیا بھئی یہ کیا چیز کھودی.
وَمَضَى قَرِيبٌ مِنَ الشَّهْرِ دُونَ حَرْبٍ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، ایک مہینے تک کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ وہ خندق تھی، اس کو پار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کوئی کفار کا کوئی لشکر، کوئی ایک گھوڑے والا، دو گھوڑے والے دوڑتے دوڑتے اس کو پار کرنے کی کوشش بھی کرتے، اول تو خندق میں گر جاتا، اگر خندق میں نہ بھی گرتا تو دوسری طرف سے مسلمان جو ہے نا اس کو تیر مار کے قتل کر دیتے، تو نوبت نہیں آئی۔ ایک مہینے تک جو ہے نا وہ کوشش کرتے رہے۔ وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَنِي قُرَيْظَةَ عَهْدٌ، اب ہوا کیا، یہاں پر ایک ٹویسٹ آ گیا۔ اب ٹویسٹ یہ آیا، دوبارہ آپ لوگوں کو تصویر دکھانی پڑے گی۔ تصویر نظر آ رہی ہے اب آپ لوگ؟ جی سر۔ ہاں، اب ٹویسٹ یہ آیا کہ اب ایک مہینہ ہو گیا ہے، خندق والوں جو ہے، خندق تو پار ہو نہیں رہی، تو اب ہوا یہ کہ جو کفار تھے، خاص طور پر ان کے اندر جو یہود تھے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو ویسٹ، جو ساؤتھ سائڈ ہے یہ والی، یہاں پر یہود کے جو گھر ہیں، ان سے جا کر بات کرتے ہیں، ان کو جا کے مناتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو محمد کے ساتھ ایگریمنٹ ہے نا، کہ آپ اس کو توڑ دیں۔ جب آپ اس کو توڑ دیں گے تو ہمیں مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے میں آسانی مل جائے گی، خندق تو ہمیں کھودنی پار کر نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہود ان کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو یہود ہیں یہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا وہ نبی کے ساتھ جو ہے نا وہ عہد توڑ دیتے ہیں، اور انہوں نے توڑ بھی دیا، جیسا کہ ابھی آئے گا بھی۔ تو اب جو ہے نا مسلمان جو ہیں ان کی بیک یہاں سے ننگی ہو گئی، اب کفار جو ہے نا وہ یہاں پر یہاں سے حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی حملے کی نوبت آئی نہیں، لیکن تیار ہو گئے۔ بنی قریظہ والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں سے گھوڑے لے آؤ، ہم آپ کو یہاں سے جانے دیں۔ اچھا جی، وکان بین المسلمین و بنی قریظہ عہد، بنی قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا۔ فحملہم حیی بن اخطب، تو یہود کا ایک اور تھا بنو نویر، جس کو اللہ کے نبی نے باہر نکال دیا تھا مدینے سے، اس کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے آ کر کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا ایگریمنٹ توڑ دو، لیضربوا المسلمین من الخلف، تاکہ ہم پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ فنقضوا العہد، یہود نے، بنی قریظہ والوں نے جو ہے نا وہ عہد توڑ دیا۔ وَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ يَسْتَعِدُّونَ لِاقْتِحَامِ الْمَدِينَةِ، اب جو مشرکین ہیں وہ تیاری کرنے لگے کہ آؤ بھائی پیچھے سے حملہ کرتے ہیں۔ فَعَظُمَ عِنْدَ ذَلِكَ الْبَلَاءُ الْمُسْلِمِينَ، جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہود نے ایگریمنٹ توڑ دیا ہے، اب مصیبت جو ہے نا وہ پریشان، مسلمانوں کی مصیبت بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی اور خوف بڑھ گیا۔ اچھا جی، اب ایک اور کام ہو گیا۔ وہ کام یہ ہو گیا کہ یہ جو 3,000 کے قریب لشکر تھا مسلمانوں کا، اس میں کچھ تعداد منافقین کی بھی تھی، جو اوپر سے تو اسلام ظاہر کر رہے تھے لیکن اندر سے یہی چاہتے تھے کہ بھائی مال غنیمت حاصل کریں گے یا محمد جو ہے نا وہ مارا جائے، نعوذ باللہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہود نے ایگریمنٹ توڑ دیا ہے، تو انہوں نے بہانے کرنا شروع کر دیے کہ بھائی ہم جنگ نہیں لڑ رہے، ہم واپس جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر جو ہے نا اب وہ ننگے ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں پر حملہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر جو ہے نا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر چھوڑ دیا اور اپنے گھروں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا وہ اور بھی کیا ہو گئی، تھوڑی رہ گئی۔ اچھا جی، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور منافقین کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگا، یقولون، کہنے لگے، ان بیوتنا اورا، کہ ہمارے گھر جو ہے نا اب وہ ننگے ہو گئے ہیں، یعنی اس پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ وما ہی بِأَوْرَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ننگے نہیں ہوئے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ولما طال امد الحصار، جب محاصرہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور بہت زیادہ پریشانی ہو گئی اور بھوک بھی تھی، سردی بھی تھی، بہت کچھ تھا، ابتہل الرسول الی ربہ، اللہ کے نبی نے اب دعائیں مانگنا شروع کی اور یہ دعا مانگی، اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کے اتارنے والے، سریع الحساب، جلدی حساب کے کرنے والے، اللہم اہزم الاحزاب، کہ جو احزاب ہے، جنگیں، جو گروہ آئے ہوئے ہیں کفار کے، ان کو ہرائیے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، کہ ان کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ فاستجاب اللہ دعاء نبیہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی
وَأَرْسَلَ عَلَى أَعْدَائِهِ رِيحًا بَارِدَةً فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ شَاتِيَةٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ٹھنڈی ہوا بھیج دی رات کو۔ یہ ہوا اتنی زیادہ تیز تھی، اتنی زیادہ تیز تھی اور اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی کہ کفار کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، اور کھانے پینے کے جو برتن تھے، ہنڈیاں تھیں جو ان کے نیچے آگ وغیرہ جلائی ہوئی تھی وہ بجھ گئیں، اور جو جانور تھے نا گھوڑے وغیرہ وہ بدکنے لگے، وہ مرنے لگے، اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی، اتنی زیادہ تیز ہوا تھی کہ ان کا ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ وہ ارسل الملائکہ، ہوا بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیج دیے۔ وہ القت فی قلوبہم الرعب، جنہوں نے آ کے کفار کے دلوں میں روب اور خوف پیدا کیا۔ وفی ذلک یقول اللہ تعالیٰ، اب اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت اپنے اوپر یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب لشکر تم پر حملہ کرنے آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان لشکروں پر ہوا بھیج دی، وجنودا، اور ایک ایسا لشکر یعنی فرشتوں کا ایسا لشکر بھیجا، لم تروها، جسے تم نے نہیں دیکھا۔ فاجمعوا امرهم على الرحیل قبل ان يصبح الصبح، تو حالات اتنے زیادہ سخت ہو گئے کہ کفار نے واپسی کا ارادہ کر لیا، صبح ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہاں پر سٹے نہیں کر سکتے، تو انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وارسل رسول اللہ حذیفہ بن الیمانی یاتیہ بخبرہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ کفار نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، تحقیق کے لیے حذیفہ بن یمان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ ایسا ہی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ جانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ اچھا جی، تو لڑائی کی نوبت نہیں آئی، واپس چلے گئے۔ ووقعت هذه الغزوہ فی شوال من سنہ الخامسہ من ہجرہ، 5ویں ہجری میں شوال کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا۔ واستشهد من المسلمین یوم الخندق 6، صحابہ میں سے 6 شہید ہوئے تھے۔ وقتل من المشرکین 3، اور مشرکین میں سے 3 جو ہے نا وہ مرے تھے۔ تھوڑی بہت جو تھی نا وہ جھڑپ ہوئی تھی، لیکن انفرادی طور پر ہوئی تھی، لیکن اجتماعی طور پر جنگ کی نوبت نہیں۔ اچھا جی، اب ہوا کیا، جب کفار جو ہے واپس چلے گئے، غطفان واپس چلے گئے، اب یہود رہ گئے جو کہ مدینے کے اندر ہی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے نا رخ کر لیا اپنا کس کی طرف، بنی قریظہ کی طرف، کیونکہ انہوں نے اب ایگریمنٹ توڑا تھا، انہوں نے غداری کی تھی، تو اب ان سے بدلہ لینا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان سے بدلہ لینے کے لیے وہاں کا رخ کر لیا، لیکن اس سے پہلے کچھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ اس غزوے کا نام غزوہ بنی قریظہ ہے۔ تو میں ترتیب تھوڑی سی دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا، پھر غزوہ احد ہوا تھا، پھر غزوہ بنی نذیر ہوا تھا، پھر غزوہ خندق ہوا، پھر غزوہ بنی قریظہ ہوا۔ وقعت غزوہ بنی قریظہ فی السنۃ الخامسہ للہجرہ، یہ بھی 5ویں سال میں ہوا۔ جی سر یہ خندق کے دوران ایک تھا کہ وہ، میں نے تقریباً سنا ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے جو ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے مطلب کہ یہ جو یہودی تھے ان کے دل میں اور کفار کے دل میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف پھوٹ ڈالی تھی۔ جی جی، ان کا نعیم تھا نام، ابی نعیم، بالکل جی ہے، سر۔ ہاں وہ ہے، بالکل ہے، لیکن اب یہاں یہ شارٹ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ذکر نہیں ہے، ورنہ جو ڈیٹیلز میں بک ہیں وہ ہے ان کا نام ابی نعیم تھا، قبیلہ غطفان کے تھے، وہ ایمان لے کر آئے تھے چپکے سے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال کیا تھا آپس میں پھوٹ ڈالنے میں۔ اچھا جی، وہ ہوا کیا، وَذَلِكَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان را من توت علیہ نفوس یہود، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہی بات ہے کہ جب انہوں نے غدر کیا تو ان سے بدلہ لیا۔ اچھا جی، ہوا کیا تھا، ہوا کیا تھا، یہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ وقد صح فی السنتی، صحیح حدیث میں یہ آیا ہے، لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس اپنے گھروں میں آ گئے، وضع السلاح واغتسل، تو جو اسلحہ لگایا ہوتا ہے، تلوار ہے، خنجر ہے، جو بھی اسلحہ جسم پر لگایا ہوتا ہے نا وہ اتار دیا، واغتسل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما لیا۔ فأتاه جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، وهو ينفض رأسه من الغبار، اس حال میں کو اپنے سر سے مٹی جاڑ رہے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ فقال، آ کر عرض کیا، قد وضعت السلاح، کہ اے نبی جی کیا آپ نے اسلحہ اتار کر رکھ دیا ہے؟ واللہ ما وضعته، لیکن ہم نے یعنی ہم فرشتوں نے اور میں نے نہیں اتار کے رکھا بھی۔
उखरुज इलैहिम, दोबारा निकलिए यहूद की तरफ, सॉरी दोबारा निकलिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अैना, कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है। फ़अशारा इला बनी कुरैदा, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बनी कुरैदा की तरफ जो है इशारा फरमाया। वज़ालिका लियुतहिरल मदीनता मिन कौमिन, ताकि मदीने को एक ऐसी कौम से पाक किया जाए जिन्होंने गद्दारी और खयानत। फ़नहज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वक़्तिही इलैहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही दोबारा असलहा लगाया। वनादा फिन्नासी, और लोगों में ऐलान कर दिया, ला युसल्लियन्ना अहदुन अल अस्र इल्ला फी बनी कुरैदा, कि कोई सारे सारे असर की नमाज कहाँ पढ़े, बनी कुरैदा में पढ़े। फराहल मुस्लिमून अरसाल, तो मुसलमान जो है ना ग्रोहों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में बनी कुरैदा की तरफ चलना शुरू हो गए। वतबिअहुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे थे। वलिवाउहु बियदि अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, और उस लश्कर का जो झंडा था वो हज़रत अली के हाथ में थे। व खलीफतुहु अलल मदीना अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो मदीना में थे नहीं, तो आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्न मक्तूम को अपना खलीफा मुकर्रर किया था पीछे। लम्मा रआ बनु कुरैदा जैश अल मुस्लिमीन तहस्सनु बिहुसूनिहिम, अब जब बनी कुरैदा ने देखा कि मुसलमान हमारी तरफ आ गए हैं, तो उन्होंने अपने आप को किले के अंदर बंद कर लिया। फहासरहुम रसूलुल्लाहि खम्सन व इशरीन लैला, 25 रातें मुसलमानों ने यहूद का हिसार और घेरा डाली रखा। वक़ज़फ़ अल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिम रुअब, अल्लाह ताला ने यहूद के दिलों में रोब और खौफ पैदा कर दिया। वज़ाक़ बिहिमुल अम्र, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई, परेशानी बढ़ने लगी। फ़नज़लू अला हुक्म रसूलिल्लाह, तो उन्होंने ये फैसला किया यहूद ने कि जिस तरह मोहम्मद कहेंगे हमें वो फैसला कबूल। फ़हक्कम फ़ीहिम सअद बिन मुआज़, तो सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला सुनाया, जो कि औस के सरदार थे और बनी कुरैज़ा के दोस्त थे। ज़माना जाहिलियत में बनी कुरैज़ा के दोस्त थे। उन्होंने आकर हुक्म फरमाया, फैसला किया। फ़हक्कम फ़ीहिम, फैसला ये किया, बिक़त्लिल मुक़ातला, कि जो मर्द हैं वो उनको कत्ल किया जाए। वसब्यी मा सिवाहुम, और उनकी औरतों को बांदियाँ बनाया जाए। व तौज़ी अमवालिहिम, और उनके मालों को जो है ना क्या किया जाए, तक़सीम कर दिया जाए मुसलमानों के अंदर। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द हकमत फ़ीहिम बिहुक्मिल्लाह, ए साद तूने वही फैसला किया है जो अल्लाह चाहते थे, यानी उनकी तायीद फरमाई। वकाना जज़ाउ बनी कुरैदा मिन जिनसी अमलिहिम, बनी कुरैदा को उनके हाथों का जो कमाई थी उसी का बदला मिला, और उनको फिर कत्ल किया गया। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि बाज़ लोगों ने एतराज़ किया है, बाज़ लोगों ने, वो लोग जो दीन को अक्ल से सोचते हैं, लिबरल लोग हैं, वो कहते हैं कि भई ज़ुल्म किया, सिर्फ़ उन्होंने गद्दारी की थी ना, तो कत्ल नहीं करना चाहिए था, बाहर मतलब भेज दे, मदीने से बाहर निकाल देते, कोई और साथ देते, लेकिन उनको कत्ल नहीं करना चाहिए था। किसके पास इसका जवाब है? कैसे जवाब देंगे? जी सर, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसमें ये है कि यहूदी जो है ना, हुँ, ये साद बिन मुआज जो है, उन्हीं के जो दीन था ना, उनके लिहाज से उन्होंने फैसला किया था, क्योंकि उनके ही जो स्क्रिप्चर है, उनकी जो बुक्स है, उसके अंदर ही ये फैसला सुनाया हुआ गया था कि जो तुम में से कोई अगर बागी होता है तो उसकी सजा यही है। तो उनकी स्क्रिप्चर के लिहाज से ये फैसला सुनाया गया था, ना कि हमारे ये के स्क्रिप्चर से, या जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है। तो हज़रत ज साद बिन मुआज़ मेरे ख्याल में उस जगह पे मेंशन भी यही किया था कि मैं तुम लोगों की जो स्क्रिप्चर है उसके मुताबिक फैसला करूंगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीक, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। बेशक, बिल्कुल ठीक फरमाया भाई ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने ज़हन से या अपनी वही से या हम इस्लाम के मुताबिक उन पर हुक्म नहीं फरमाया था, बल्कि यहूद की जो किताबें हैं तौरात, उसमें यही लिखा हुआ था कि जो गद्दारी करेगा उनमें उनके मर्द कत्ल किए जाएँगे, उनकी औरतों को बांदी बनाया जाएगा, माल तक़सीम किया जाएगा। हज़रत साद बिन मुआज़ ने तौरात से ही पढ़कर जो है ना उन पर फैसला फरमाया था, ये कोई ज़्यादती नहीं की। अच्छा जी, अब सबक हमारा ख़त्म हो गया, क्या सबक मिलता है इसमें हमें? सबक ये मिलता है कि यहूद जो है ना, ये ख़यानत वाली कौम है, ये कभी भी मुसलमानों के मुख़लिस नहीं हो सकते। ये मैं और आप अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें कि इन्होंने हर ज़माने में नबी के साथ, सहाबा के साथ हर ज़माने में ख़यानत की है। ये धोखे वाली कौम है, ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि खंदक खंदक खोदने में असबाब इख्तियार करना।
توکل تو ہم کرتے ہیں، لیکن توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر اسباب کو اختیار کیا۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں جو کہ کفر ہیں، وہ ملت واحدہ، مشرکین کا ایک ہی دین ہے، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہی ہوں، سارے کے سارے ایک ہی چاہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے۔ اس کے بعد سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جتنی مرضی حالات خراب ہو جائیں، جتنی مرضی پریشانیاں آ جائیں، مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو توکل ہے، اس کا جو اعتماد ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، حالات بہت زیادہ سخت تھے، ہر جگہ سے ہی لوگ خلاف ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے اعتماد نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اچھا جی، اس کے بعد غداری کا اور خیانت کی جو سزا ہے وہ بہت بڑی سخت ہے، خاص طور پر جب دینی معاملات کے اندر ہوں تو پھر اس کی سزا بہت بڑی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں ایک سبق اور بھی ملتا ہے، جس طرح حضرت سعد بن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا نا حاکم، کی وہ فیصلہ کریں، اس طرح مسلمانوں کے اجتماعی کام میں ایسے شخص کو حاکم مقرر کرنا جائز ہے جو کہ اہل علم میں سے ہو، جو کہ جانتا ہو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی غداری کی کیا سزا ہونی چاہیے، تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ حاکم اس شخص کو بنانا چاہیے جس کو ایک علم ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو حاکم بنے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ اب ہمارا صلح الحدیبیہ اور نیا ٹاپک سٹارٹ ہو۔ اب کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں۔ کوشچن